معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ طاہر القادری کا بیان سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ میرے خیال سے کافی پرانا مسئلہ ہو گیا اور کافی انٹرنیٹ کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنی ہوئی ہیں آلریڈی۔ اس بندے کی گمراہی یا کفریہ کلمات یا کفریہ عبارت اس کی کتابوں کے اندر، اور اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ تو نہیں ہے۔ تو جب ہم منع کرتے ہیں، یعنی علماء اہل سنت تمام بد دین بد مذہب کہ جن کے نظریات باطل ہیں ان کے بیانات سننے کے، تو اسی کے اندر یہ طاہر بھی ہے کہ اس کے نظریات بھی باطل ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اس کو علم ہے اور کافی ایجوکیشن ہے، ایسے اس طریقے سے بندہ کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اتہاس دیکھیں گے تو اکثر ایجوکیٹڈ پرسن ہی آپ کو گمراہ ملیں گے، کیونکہ جاہل کی بات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا۔ اور سب سے بڑی بات تو ابلیس بھی، جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں، وہ کوئی انگوٹھا چھاپ تو نہیں تھا، اچھا خاصا PhD اس نے کر رکھے تھے بہت سارے معاملوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ پڑھا لکھا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بد دین بد مذہب جتنے لوگوں نے فرقے بنائے، مثال کے طور پہ تیمیہ نے، یا پھر عبد الوہاب نجدی نے، یا اشرف علی تھانوی، تو یہ سارے بھی لوگ پڑھے لکھے ہی تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظریات جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے خلاف کہیں نہ کہیں جاتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے ماننے والے ایک الگ گروہ کے اندر جو ہے نا بنتے چلے گئے۔ تو ٹھیک ویسے ہی طاہر القادری کا معاملہ ہے، اگرچہ پڑھا لکھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اس کے نظریات ہیں وہ اہل سنت کے نہیں ہیں، اور اس کا اس جماعت سے، اہل سنت یا سنی ہونے سے کوئی واسطہ نہیں۔ بہت سے جذباتی لوگ ہوں گے بھی کمنٹس کے اندر، آپ دیکھیں گے آ جائیں گے، جو ان کو فالو کرتے ہوں گے، تو ان کی عقل کی بات ہے۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ کسی بھی بندے کو اس وقت تک فالو کرنا ہے جب تک وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات بتانے لگے، اور جب وہ اس کے خلاف معاملہ کرنے لگے، ساری بنیادیں خوابوں پر رکھنے لگے، اور سارے یعنی ہر کسی کے پیچھے نماز کو جائز بتانے لگے، شیعہ کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے، اور سبھی لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت دینے لگے، تو یہ سارے اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا اسلام کے خلاف اور منافقوں والی حرکتیں ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کے بیان نہیں سننے چاہیے، اگرچہ وہ صحیح بتائے، کیونکہ یہ لوگ بیانوں کے بیچ میں اپنے مطلب کی بات بھی کہہ جاتے ہیں، جس کو آپ لوگ ہضم کر جاتے ہیں کہ شاید یہ بات بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ حدیث پڑھ کے اس میں کیا اس کے مطلب بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھ کے کیا اس کے مطلب بیان کر رہا ہے، کیا وہ عین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں یا ان کے اگینسٹ ہے۔ جس طرح یہ بد دین و بد مذہب کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت اور سب کو ایک کرنے کی دعوت، اور سارے اختلاف جو وہابیوں سے ہیں وہ فروعی مسائل کو بتاتے ہوئے کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں کفر ہیں، کیونکہ گستاخی جو نبی کی ہوتی ہے وہ فروع مسائل کے اندر نہیں آتی، بلکہ وہ تو عین اسلام ہے کہ اگر جس مذہب کے اندر نبی پاک کی تعظیم ہی نہ ہو، یعنی جس مسلک کے اندر، تو ظاہر ہے وہ حق پہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فروعات کے مسائل نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی اس کو مسائل کو جو ہے نا آپس میں اختلاف ہے اور اس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جو شیعت ہے ان کے عقائد کتنے زیادہ کفریہ ہیں، ان کے تمام فرقوں کے، یہ تو سبھی لوگوں کو معلوم ہے، اور ان سب کو بھی ایک بتانا، اپنے پیچھے نماز کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ یہ چیز ہے۔ اور فرقہ پرستی کا خاتمہ کو لے کر جو کتاب ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو، اس کے اندر جو کفریات باتیں ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہی علماء اہل سنت نے منع کیا ہے کہ اس بندے کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بھلے ہی پڑھا لکھا ہو، لیکن جب گھمنڈ کسی کے اندر آ جاتا ہے اپنا آپ کو زیادہ قابل بننے کا، تو وہ شخص گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بعض معاملوں میں تو اعلیٰ حضرت بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی اختلاف جناب کا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اب اس مسئلے کے اندر تحقیق والے بن گئے امام اعظم کے مقابلے میں، جیسے کہ دیت کا مسئلہ ہوا، اسی طرح اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں داڑھی رکھنے کا مسئلہ ہوا، ابو طالب ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہوا، بہت سارے مسائل کے جس میں اہل سنت کی رائے الگ ہے اور جناب کی رائے بالکل الگ ہے۔ لہٰذا ان کے بیان سننے سے بالکل بچنا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے سننا کسی بھی بد دین بد مذہب کے بیان کے۔ وہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک تو دکھنے میں یہ مسلمان ہوتے ہیں کہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بندہ جلدی دھوکے میں آتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بندے کے ایمان اور عقائد کے لیے۔